ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا وطمأنوا بها وأولئك وهم عن آیاتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ البتہ جو لوگ ہماری امید کے امیدوار نہیں اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، یہی لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب جو وہ کمایا کرتے تھے۔ آئیے آج کا سلسلے وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ نواں پارہ ہے قرآن پاک کا، 7ویں سورت سورۃ الاعراف، 22واں رکوع ہے، 10 آیات بینات پر مشتمل۔ ترجمہ دیکھیے ان آیات بینات کا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا
اور انہیں ان پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا کیوں نہیں، گواہ ہیں ہم، اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم سب تو ان چیزوں سے غافل تھے، یا تم یہ کہو کہ دراصل شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم سے پہلے، اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد، تو کیا آپ ان باطل پرست لوگوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں احکام کو تاکہ وہ لوٹے اللہ کی طرف۔ پر سنائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واقعہ اس شخص کا جسے ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا، اور پھر وہ اس میں سے نکل بھاگا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور ہو گیا وہ گمراہ لوگوں میں سے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے رفعت عطا فرماتے، بلندی عطا فرماتے ہماری آیتوں کی برکت سے، لیکن اس نے زمین پہ منہ مار دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی میں پڑ گیا، اور پھر اس کی مثال جیسے مثال کتے کی، اگر تو اس پر بوجھ ڈالے تب بھی وہ ہانپے، اور تو اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپتا ہی رہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ بیان کر دیجئے اس واقعے کو، شاید وہ غور و فکر کریں۔ بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کر ڈالا۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے ہٹا دے ایسے سارے لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ اور تحقیق ہم نے بہت سے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں، وہ سمجھتے نہیں کچھ بھی، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں کچھ بھی، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ان سے۔ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، بس انہی ناموں سے اسے پکارا کرو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں جھگڑتے ہیں یا ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں۔ وہ عنقریب بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے پیدا کیا اس میں ایک امت ایسی ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے، اور اسی کے اعتبار سے وہ عدل بھی کرتے ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں۔ آیات بینات کا ترجمہ سماعت کا کے بعد خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے ترجمے سے کچھ مناسبت عطا فرمائی ہے، جب میں نے رکوع پڑھا اس وقت بھی انہوں نے سمجھ لیا ہوگا، اور ہمیشہ یہ درخواست کی جاتی رہی ہے کہ جب سلسلے وار درس اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے تو ہماری ایک ذمہ داری ہم بنا لیں کہ جو رکوع پڑھا جانے والا ہے اس کو ایک مرتبہ 1 سے 2 سے 3 مرتبہ ترجمے کے ساتھ دیکھ کر آئیں۔ اس سے انشاءاللہ مضامین کے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور سامنے والا جو بھی بیٹھے درس کرنے والا، کوئی ہماری اجارہ داری تھوڑی ہے، اللہ کے بندے ایک سے ایک ہیں، جو بھی درس کرنے والا ہے اس کو مضامین کے بیان کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس وقت ابھی 22واں رکوع اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، ظاہر ہے کہ اگلی نشست میں جو ہوگا وہ 23واں رکوع انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مضمون بیان کیا جانے والا اس سے ایک مناسبت بھی ہوتی ہے آدمی۔ پہلی آیت شریفہ میں ایک ایسے واقعے کا تذکرہ ہے جو پورے قرآن میں یہیں پر ایک جگہ ہے، اور سورۃ الاحزاب کے آخری حصے میں بھی اسی طرح کا ایک مضمون بیان ہوا ہے، لیکن اب مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، اس لیے میں نہیں کہتا کہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن بہرحال اسی طرح کا ایک واقعہ وہاں بھی اگر اللہ نے یاد دلایا تو آپ سے عرض کریں گے۔ یہاں پر ہم نے فرمایا ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریۃ، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے یا یاد کرنے۔ اس طرح کی آیتیں جب ہوتی ہیں جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، لیکن ہمارے ترجمہ نگار جو ہے اس میں مطلب زور پیدا کرنے کے لیے عام طور سے بریکٹ میں اس طرح کے اس میں لگاتے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے۔ تو اس کے شروع میں بھی اس آیت کے یہاں بھی ہمارے ترجمہ نگاروں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ نے بنی آدم کے پیٹھوں سے ان کی اولادوں کو نکالا۔ یہ الفاظ دیکھیے، فرمایا من بنی آدم من ظہورہم، بنی آدم کی اولاد سے کی پیٹھوں سے ان کی اولادوں کو نکالا۔ ظہور زہر جو ہے وہ پیٹھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ظہور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس عجیب و غریب انداز میں تخلیق فرمائی ہے، احسن الخالقین، بہترین تخلیق فرمانے والا ہے وہ۔ انسان کی تخلیق، خود انسان کا وجود جو ہے وہ اپنے اندر ایک ایسی کائنات ہے کہ جدید علوم کے جاننے والے اور تحقیق کرنے والے کہتے ہیں ہم نے بہت سی پرتیں اس میں کی الٹ دی ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ سارے کا سارا جو انسان ہے اس کا 2-4% ان کے ہاتھ آیا اور باقی 95% جو پردے میں ہے۔ ایسا انسان ہے، کیا اس کی تخلیق رب کائنات نے فرمائی ہے۔ جب اس کے سر پر تاج خلافت رکھنا تھا تو اس شان کا اس کو بنایا بھی ہے اللہ نے۔ انسان کا دماغ جو اس کی قوت یادداشت ہے، جو دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دماغ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دماغ میں اللہ نے جو کروڑہا کروڑ سیلز رکھے ہیں، خلیے رکھے ہیں، کروڑہا کروڑ خلیے، کائنات کی ہر چیز کو پہچاننے کے لیے الگ خلیہ ہے، اور جتنے خلیات اللہ نے رکھے ہیں اس میں سے مشکل سے 1-2% خلیہ استعمال ہوتا ہے اس کی زندگی میں، باقی سب دن کے تو رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض خلیات ایسے ہیں دماغ میں انسان کے کہ اگر وہ ایکٹیو ہو جائیں تو انسان ہواؤں میں بغیر کسی سہارے کے اڑنا شروع ہو جائے۔ ایسے خلیے بھی اس کے دماغ میں رکھے ہیں۔ بہرحال انسان مرد جو ہوتا ہے اس کی پیٹھ میں اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو محفوظ رکھتا ہے، اسی وجہ سے اولادوں کو سلبی اولاد کہا جاتا ہے۔ یہاں رب نے فرمایا کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حضرت حق نے، اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے، ان کی پیٹھوں سے ان کی اولادوں کو، ظاہر ہے اس وقت جتنی انسانی آبادی اس دنیا میں موجود ہے ان کی پیٹھوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنے والی نسلوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ میرے پیٹھ سے میرا بیٹا، میرے بیٹے کے پیٹھ سے میرا پوتا، میرے پوتے کے پیٹھ سے میرا پرپوتا، اور اسی طرح اس نسل کو اللہ تعالیٰ قیامت تک چلائیں گے۔ سارے انسانوں کی نسلوں کو اس طرح چلانے والے ہیں، ایسے علام الغیوب ہیں، اس شان کی تخلیق فرمانے والے اللہ۔ تو پوری نسل انسانی کو اپنے سامنے نکالا اور اسے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ واقعہ کب ہوا؟ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہی ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کے قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے کے پہلے یہ واقعہ پیش ہے، اور یہ دل کو لگتی ہے بات، اور پوری نسل کو، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ ہوا ہے،
یہی دونوں کو دنیا میں بھیجنا ہے. ابھی نسل تو ان کی شروع ہوئی، لیکن جناب اعظم کی پوری نسل کو ان کی پیٹھ سے اور ان کی اولادوں کو ان کی اولادوں کو ان کی اولادوں کو ان کی پیٹھوں سے نکال کر سب کو اپنے سامنے کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے. الستو کا مطلب کیا؟ کیا میں نہیں. الستو کا مطلب کیا میں نہیں، تو اس کو عہد الست کہا جاتا ہے. جب حضرت حق نے سب سے پوچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ ساری عالم ارواح میں ہوا یہ واقعہ، لیکن عالم ارواح میں ہونے کے بعد بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف ارواح نہیں تھی بلکہ جسم بھی تھے، بڑی بڑی چیٹی کی طرح چھوٹے چھوٹے جسم بھی تھے، اور ان جسموں میں ان کی روحیں تھیں. اب اس عالم الست میں رب تعالیٰ نے ان سے پوچھا، عہد الست لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس وقت ساری نسل آدم نے، قیامت تک پیدا ہونے والے آخری بچے نے، سب نے مل کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ کے ساتھ ہمارا رب کون ہو سکتا ہے؟ اس میں فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، سب تھے اس میں، اور سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں. رب تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کیوں میں نے تم سے یہ عہد لیا ہے، کیوں میں نے تم سب کو جمع کر کے یہ پوچھا ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ حضور ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. میں نے خود تم کو گواہ بنایا ہے اس بات پر کہ میں تمہارا رب، اور تم نے اسے قبول کیا ہے. اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہنے لگو کہ حضور والا ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اور ہم تو ان کی اولاد تھے، تو کیا ان باطل پرستوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ یہ وجہ بیان فرمائی رب نے کہ تم میری ربوبیت سے انکار نہ کر سکو، اس لیے میں نے تم سے یہ عہد لیا ہے، اور تم یہ عہد کر رہے ہو کہ میں ہی تمہارا رب. اب میرے بھائیو، ہوا یہ تھا جب یہ عہد لیا گیا تو حضرت حق جل مجدہ کی ذات عالی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. انسان جس بھی حال میں اللہ نے اس کو وجود بخشا تھا وہ، اور حضرت حق، سب نے آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیا کہ آپ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں. اب یہاں یہ ہے کہ ربوبیت کا اللہ نے اقرار لیا. رب جو ہے یہ دو معنی میں بہت عام طور سے مستعمل، ایک تو پالنے والا اور دوسرا اس کا تربیت کرنے والا. رب کے دو معنی، ایک پالن ہار یعنی اس کی ساری ضروریات کا ذمہ دار، اس کو رب کہا جاتا ہے، اور دوسرے اس کی تربیت فرمانے والا، کہ یہ جو چیز میں نے تجھے دی ہے زندگی کے گزارنے کے لیے، یہ چیز بھی دیا، تجھ کو میں سلیقہ بھی سکھلا دوں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا. اور رب کی ربوبیت کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھو میرے بھائیوں، جب بچہ ایک دن کا ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ، کچھ اس کو نہیں معلوم، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے اور اس کو اس کی خوراک اس کے پیٹ تک پہنچانے کے لیے اس کی والدہ اس کو اپنی گود میں لیتی ہے، تو کبھی غور تو کرو وہ کون سا رب ہے جو اس ایک دن کے بچے کو یہ سکھلاتا ہے کہ کس طرح چوس کر اپنا رزق حاصل کیا جائے. اس کو رب کہا. تو چونکہ وہاں کوئی نہیں تھا تو سب نے اقرار کر لیا. اب اس عالم میں بھیجا جہاں ربوبیت انہی کی، ان کے سوا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں کا نظام انہوں نے مختلف ذرائع اور وسائل کے ذریعے قائم فرمایا ہے، اور اس انسان کو یہ عقل عطا فرما دی ہے کہ ان ذرائع اور وسائل کے پار اگر وہ دیکھے گا تو اس کو اپنے رب کی ربوبیت ہی دکھائی دے گی. اہل ایمان کو جب اللہ تعالیٰ نور ایمانی عطا فرماتا ہے تو وہ سب کے بعد دیکھتا ہے کہ رب میرا رب ہی ہے، اور جس پر ایمان کے فیصلے نہیں ہوئے، صرف نفسانی خواہشات کی روشنی میں سب کچھ وہ دیکھتا ہے، تو اس کو یہ مختلف چیزیں جس کے معاذ اللہ اس کو پالنہار کی طرح دکھائی دیتی ہیں. یہ فرق پڑا. اگلی آیت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنے احکام کو تاکہ وہ لوٹیں. اب اس کے بعد کی آیت میں ایک واقعہ بیان کیا اللہ نے.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَاتْلُ، تلاوت کا لفظ، پڑھیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ سنائیے ان پر واقعہ اس شخص کا جسے ہم نے اپنی آیتوں میں سے دیا۔ آتیناہ آیاتنا، دیا ہم نے اسے ہماری آیتیں، فانسلخ منہا، یہ فانسلخ لفظ اس کا مطلب وہ اس میں سے نکل بھاگا۔ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی آیات سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کو اپنی آیتوں سے نوازا اور وہ اس کے دائرے سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یہ مضمون سمجھنے کا ہے کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کے دائرے سے نکلا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ کی آیتوں کے دائرے میں رکھے گا اس وقت تک شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں چل سکتا۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، اور اسی مضمون کو قرآن شریف نے بیان فرمایا سورہ زخرف میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی حضرت رحمان کے ذکر سے نکل جاتا ہے، اس سے کترا کے نکلتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اس کو حضرت رحمان کا ذکر نہیں اچھا لگتا، باقی سب اچھا لگتا ہے، قوالیاں بھی اچھی لگتی ہیں، گانے بھی اچھے لگتے ہیں، ناچ بھی اچھے لگتے، سب اچھے لگتے ہیں، کچھ نہیں اچھا لگتا تو اللہ کا کلام اچھا نہیں لگتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو حضرت رحمان کے ذکر سے کترا کے نکلتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ جب تک حضرت رحمان کے ذکر کے دائرے میں انسان رہے، شیطان مردود کی طاقت نہیں کہ اس پر ہاتھ ڈال سکے۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں وسوسہ آئے، تم کو بہلانے کی کوشش کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آجا اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں آ جا، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی، فَانسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے نکل گیا، اور جب آیت کے دائرے سے نکلا تو شیطان تو طاق میں بیٹھے ہوا تھا، جیسے شیطان ہم میں سے ہر ایک کے طاق میں بیٹھا رہتا ہے، اور یہ اس وقت تک طاق لگا کے بیٹھا رہتا ہے جب تک ہم اللہ کی آیتوں کے گھیرے سے نہیں نکلیں۔ جیسے وہ نکلا تو اس نے اس کو پکڑ لیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ بھی گمراہ لوگوں میں ہو گیا، راہ ہدایت سے ہٹ گیا۔ اب اس کے بعد کا مضمون بیان کرنے کے پہلے میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں یہ واقعہ کون سا ہے۔ مفسرین نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس کے ذیل میں کئی واقعات لکھے، ایک شخص کے تعلق سے کئی واقعات۔ یہ شخص جو ہے یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اور اس کا نام جو ہے وہ علم باعورہ، بڑا عجیب نام ہے، وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اس سے بہت ثواب ملنے والا نہیں ہے، وہ نام ہے تفسیر میں، اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو۔ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور بہت ہی نیک اور صالح آدمی، اتنا نیک اور صالح کہ یہ جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ بعضوں نے لکھا کہ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا، جو بھی ہو، جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آدمی ہے۔ تو ایک واقعہ جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا کوئی قریب کے ملک میں بادشاہ تھا، اس کے پاس اس کو اسلام کی دعوت کا پیغام دے کر وہاں بھیجا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، صحابہ کو بھیجا خطوط لے کر، تبلیغ اسلام کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو حضرت نے بھیجا اس بادشاہ کے پاس، تو وہ بادشاہ جو تھا اس نے اسلام کو نہیں قبول کیا، اسلام اس لیے کہ اس وقت تو وہی اسلام تھا نا، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس کی بڑی عزت کیا، بہت عزت کیا، اور بادشاہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو بعض بادشاہ ایسے ہوئے ہیں چند جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی کھائی ہے،
تو ان کی تو شان ہی الگ ہے. جیسے خود ہمارے یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 50 سے 52 سال تک کی حکومت ہے اس شخص کی اس ملک میں، اور ٹوپیاں سی کر اور قرآن شریف کے نسخے لکھ کر انہوں نے اپنا پالن پوشن کیا ہے. اور ایسے بادشاہ جو عوام کے پیسے کو لوٹ کے کبھی کچھ میسر نہ آیا ہو اور اپنی شان بڑھاتے ہو تو پھر ان کو جیسا ہوتا ہے سب دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، تو وہ بادشاہ بھی ایسے ہی رہا ہوگا. اس نے اس کو بہت سارے تحائف دیے، بہت ہیرے موتی اپنی شان کے مطابق. وہ سب دیکھ کر وہ کمبخت جو اسلام کی دعوت دینے گیا تھا وہ خود ہی اسلام سے پھر گیا، وہ خود ہی اسلام سے پھر کے مرتد ہو گیا. ایک تو واقعہ لکھا ہے امام قرطبی نے. دوسرا واقعہ جو ہے جس پر بہت زیادہ مفسرین نے زور دیا کہ اصل واقعہ یہ ہے، وہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر جب قوم جبارین، یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے قرآن شریف میں، ان کے ملک پر حملہ آور ہوئے تو جبارین جو تھے یعنی بہت ہی زوراور جو قوم تھی وہ اس کو جانتی تھی، اس شخص کو. وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ ہم جناب موسیٰ کے مقابلے میں فتح یاب ہو جائیں. تو اس شخص نے کہا عجیب آدمی ہو، جناب موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے خلاف میں دعا کیسے کروں؟ میں تو ان کا امتی ہوں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، ان کے خلاف دعا کیسے کروں گا؟ نہیں حضرت، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا جو ہے، آپ جو دعا کریں وہ قبول ہو جاتی ہے. وہ بہت اس کی خوشامد کی. اس کی بیوی نے بھی، جو ان لوگوں نے مال اور وہ سب پیش کیا تھا، اس کی بیوی نے کہا کر دو نا دعا ایک مرتبہ، کیا ہوتا ہے، اتنا مال مل جائے گا، اپنی زندگی سدھر جائے گی. تو اس شخص نے جو اپنے وقت کا ولی تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اور پھر اللہ کا فیصلہ. میرے بھائیوں، الفاظ جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں بلکہ نکالے جاتے ہیں. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی لفظ نکل جائے یہ ممکن نہیں. تو جب وہ دعا کرنے لگا تو وہ دعا جناب موسیٰ کے خلاف کرنا چاہتا تھا، اور اس کی ساری دعا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حق میں ہو رہی تھی. وہ ان کے لیے بد دعائیں کرنا چاہتا تھا، اور رب تعالیٰ اس کے زبان سے الفاظ وہ نکلوا رہے تھے جو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی فتح کے لیے تھے. اور اب ظاہر جب ایسی وہ دعا کرنے لگا تو وہ جو لوگ اس سے دعا کروانے آئے تھے اس کے خلاف ہو گئے، بھاگ گئے وہ اٹھ کے. لیکن ایک شخص کسی حق پرست کو حق پہ ہوتے ہوئے جانتے ہوئے اور اس کو ناحق کرے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی ناراضگی ہوئی اس کی اس بات سے کہ وہ کیوں اس نے جناب موسیٰ کے خلاف الفاظ نکالنے کی کوشش کی. وہ تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو روک دیا، لیکن کیوں اس نے یہ جسارت کی؟ اس کے لیے اس کی زبان جو تھی وہ اس کے منہ سے نکل کر، سب مفسرین نے لکھا دیکھو زبان انسان کی بہت لمبی نہیں ہوتی، لیکن اس کی زبان اتنی لمبی کر دیا اللہ نے کہ اس کی زبان اس کے سینے تک آتی. اور ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم اور آپ، ہماری زندگی سانسوں پر اللہ نے رکھی ہے، لیکن ان سانسوں کے لینے کے لیے ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی ارادہ نہیں ہوتا. سانس اپنے آپ آتی اور جاتی رہتی ہے. لیکن جب زبان باہر ہوئی تو اس کو کتے کی طرح ہانپ ہانپ کر سانس لینا پڑتا تھا، اور وہ انسانوں کے درمیان بھی کتے کی طرح دکھائی دی. اور اس کے بعد جب آدمی کی شامت آتی ہے، اس حال میں ہونے کے بعد بھی اس بے غیرت کو شرم نہیں آئی. اس نے کہا میں ایک ترکیب تمہیں بتا سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنی جوان لڑکیوں کو بنی اسرائیل کی فوج میں بھیج دو. وہ کسی طرح اگر ان کے کچھ لوگوں کو زنا پر آمادہ کر لیں تو میں جانتا ہوں زنا وہ گناہ ہے کہ جس قوم میں کچھ لوگ بھی کرنے لگے اس پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس پر کسی طرح آمادہ. اور ان ظالموں نے ویسا ہی کیا. اس شخص کا ہے یہ واقعہ. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اگر ہم چاہتے تو اپنی آیتوں کے ذریعے ہم اس کو بلندی عطا فرما سکتے تھے. اللہ کی ذات
رفعت والی اللہ کی ذات سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی آیتوں کے ذریعے جب وہ کسی کو بلندی عطا فرمائے تو اس بلندی کو کوئی کیا ناپ سکتا ہے؟ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اپنی آیتوں کے ذریعے بلندی عطا فرماتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر اس نے زمین پہ منہ مار دیا، زمین کی طرف مائل ہو گیا، یہ دنیاوی زندگی کو اس نے پسند کر لیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کر ڈالی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال جیسے مثال کتے کی۔ اس کا معنی دنیا کا ساز و سامان جو مال تجارت ہے اس کا بیچنا خریدنا سب جائز، اس پہ نفع کمانا بھی جائز، لیکن کسی نے اگر دین کو بیچ ڈالا، کسی نے دین کو اگر سامان تجارت سمجھ لیا، کسی نے دین کو اگر اپنا پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا لیا، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال جیسے مثال کتے کی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پر کچھ بوجھ ڈال دے تو بھی وہ ہانپے گا، او تترکہ یلہث، اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپے گا، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہر اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لفظ ہے، قصص یہ قصے کی جمع ہے، اصل لفظ ہے قصہ، میں بیان کر دیجئے اس واقعے کو، شاید وہ غور و فکر کریں۔ اس کا معنی میرے بھائیوں، دین عمل کرنے کی چیز، دین دعوت دینے کی چیز، دین لوگوں کو تاکید کرنے کی چیز، دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہ عین اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، لیکن یہ دین بیچ کر کھانے کی چیز نہیں۔ آگے فرمایا سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بڑی بری مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ اب ایک اصول بیان فرماتے ہیں، من یہد اللہ فہو المہتدی، بس جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، ومن یضلل، اور جسے وہ راہ سے ہٹا دے، فاولئک ھم الخاسرون، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ مسلسل پورے نقصان میں پڑ گئے۔ ہدایت کے درجات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہدایت کے کتنے درجات ہیں اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ رب تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو نماز رکھی ہے، ان پوری نمازوں کو اگر وہ ادا کرے تو صبح سے شام تک 48 مرتبہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرے، ہدایت دے دیجیے ہمیں صراط مستقیم کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا سب کر رہے ہیں، عوام بھی کر رہے ہیں، خواص بھی کر رہے ہیں، اہل اللہ بھی کر رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی کر رہے ہیں، تابعین بھی کر رہے ہیں، تبع تابعین بھی کر رہے ہیں، صحابہ بھی کر رہے ہیں، اور نبی بھی کر رہے ہیں۔ اس ہدایت کے کیا درجے ہوں گے کوئی کیا جان سکتا ہے؟ اس لیے بہت اچھی تفسیر ہے وہ کہ ہدایت کے درجات ان گنت درجات ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی جانتے ہی نہیں کتنے درجات ہیں، اور یہ مسلسل مانگنے کی چیز ہے۔ بس میں نے قرآن شریف پڑھ لیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، مجھے مل گئی ہدایت۔ قرآن شریف نے فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے عمل کیے جا رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت کے راستے سے قریب کون ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی دین اللہ کی، اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی دین اللہ کی ہدایت، اور اس ہدایت کے بعد من یہد اللہ فہو المہتدی، کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو ہدایت ملے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلمانوں کا وہ طبقہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب سے نوازا ہے اور کتاب سے کچھ تعلق عطا فرمایا ہے، وہ جانتا ہے
اس کتاب کی روشنی میں وہ جانتا ہے کہ کسی ذات کو وہ کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، یہ سند قرآن نے دی، اور اسی ابراہیم کے باپ آزر کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اس کو ہدایت سے نہیں نوازا۔ اپنے خلیل کے باپ کو اگر ہدایت سے اللہ نہ نوازے تو خلیل اللہ کی طاقت نہیں کہ اپنے باپ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لے۔ اس لیے قرآن نے کہا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دے بس اسی کو ہدایت دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر ہزاروں ہزار سلام ہو۔ چچا جو ہیں حضرت کے چچاؤں کو بعض ایسے جیسے ابو لہب بھی ویسے ہی سگا چچا ہے جیسے ابو طالب ہے، بالکل سگا چچا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے مخالف رہا۔ ابو طالب انہوں نے بھتیجے کی انتہائی مدد و نصرت کی، لیکن بھتیجے کے دین کو قبول نہیں کیا۔ جب مکے والوں نے اہل ایمان کو گھاٹی میں قید کر دیا تھا، ابو طالب ان کے ساتھ تھے، ابو طالب ان کے ساتھ تھے گھاٹی میں، ہر چل کے انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا۔ اور جب ان کی وفات ہوئی ابو طالب کی کفر پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کتنی اذیت پہنچی ہوگی قلب رسول کو، کہ تعلیف قلب کے لیے رب تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے۔ نبی اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی۔ اس کا معنی یہ کہ آدمی کو اپنی ہدایت کے لیے اپنے مرتے دم تک ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں صاف صاف کہ سورہ آل عمران کی وہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا کیجئے گا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت سے نواز دینا۔ میرے بھائیو، آپ روزانہ کے واقعات دیکھ لیجیے، روزانہ کے واقعات، کتنے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، کہیں زیادہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں سمجھدار، اور ایسی بےہودہ حرکتیں کہ اسلام چھوڑ کے بھگ گئے۔ تو رب نے فرمایا جسے اللہ ہدایت دے بس اسی کو ہدایت ملے گی، اور جسے وہ بے راہ کرے وہ لوگ نقصان اٹھائیں۔ اب اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سے جناتوں اور انسانوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ امتحان ہوا، کسی امتحان میں ہم اور آپ سب لوگ شریک ہوئے، اور اس کے بعد جب نتیجہ سنایا جانے والا ہے تو نتیجہ سنانے والا یہ کہہ دے کہ تم میں سے اکثر فیل ہو گئے، تم میں سے اکثر فیل ہو گئے۔ لفظ کیا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، دو ہی مخلوق ہیں، جن اور انسان، یہی دو مخلوق جو ہیں یہ مکلف ہیں حساب و کتاب کے، جنت و جہنم کے۔ ان دونوں میں سے فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر جنوں کو اور اکثر انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ مجھے آپ بتائیے کہ اس آیت شریفہ کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی آدمی بے فکرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بے فکرہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا اور تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جناتوں اور انسانوں کو، یا اکثر جناتوں اور انسانوں کو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں دل تو ہیں لیکن وہ کچھ سوچتے نہیں ان سے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، انہیں آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان سے دیکھنے کو تیار نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، انہیں کان تو ہیں لیکن وہ ان سے کچھ سننے کو تیار نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی جو تشبیہ ہے وہ ذرا ہے، اولئک یہ لوگ کالانعام جیسے چوپائے، بل ہم اضل چوپائے سے بھی بدتر، واولئک هم الغافلون، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔
اس آیت شریفہ میں جن لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں دی ان کے لیے، وہ چاہے جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، دیکھیے یہ ساری مخلوقات جو ہیں عام طور سے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے جمادات کہلاتا ہے۔ جمادات میں پتھر، ریت، مٹی اور صحرا کے ذرات، یہ سب جمادات میں ہیں۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے، ان میں بس اتنی ہی فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ بیچارے جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اپنا گھر بنائے گا، کوئی کچھ اور کرے گا، کوئی کچھ اور کرے گا، اتنے ہی۔ لیکن اس کے بعد بھی خیال رہے کہ قرآن کے الفاظ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو جتنے مخصوص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد بھی اتنا فہم و ادراک اس کو دیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جس خدمت کے لیے پیدا کیا اس کو خدمت کرتا ہے۔ ان سے اوپر کی چیز جو ہے وہ نباتات ہے، کہ نباتات کے اندر احساسات کچھ زیادہ ہیں، اس کو سانس بھی لیتا ہے نباتات، اس کو اپنی غذا بھی زمین سے حاصل کرنا ہے، اس کو سورج کی روشنی بھی حاصل کرنا ہے۔ علم نباتات بوٹنی کے جاننے والے جو جانتے ہیں کہ درخت جہاں بہت زیادہ گنجان ہوتے ہیں، وہاں ایک قاعدہ ہے، اللہ کا قدرتی اصول ہے کہ درخت وہاں بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں، اور ان کی اونچائی کی وجہ جو ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور پھر اس کو اپنی غذا حاصل کرنا ہے، انسان کی غذا بننا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں اس جمادات کے مقابلے میں نباتات میں ادراک کچھ زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا نمبر ہے جانور، جس کو حیوانات کہا جاتا ہے۔ یہ حیوانات جو ہیں اس کو انسان کے لیے استعمال بھی ہونا ہے، اس کی غذا بھی بننا ہے، اس کی بار برداری بھی بننا ہے، اس کے لیے بہت سارے کام کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو اللہ نے رکھا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ تینوں کے مقابلے میں، جمادات اور نباتات کے مقابلے میں حیوانات کو زیادہ عقل ہوگی، اس لیے کہ اس کو انسان کی چاکری بھی کرنا ہے۔ اور انسان کی چاکری کا ذکر آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ عادیات کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ ان گھوڑوں کا تذکرہ رب نے جو فرمایا کہ کیا گھوڑوں کی شان ہے، کہ کس طرح وہ انسان کی خدمت بجا لاتے ہیں، کس کے بدلے میں؟ کس کے بدلے میں؟ صرف تھوڑا سا چنا اس کو دے دیا، تھوڑا سا اس کی پیٹھ پر ہاتھ سہلا دیا، اس کے بدلے جس طرح وہ اپنی جان اس انسان پر نچھاور کر دیتا ہے وہ گھوڑا، کبھی، جبکہ انسان اس کا مالک حقیقی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک تو وہی مالک ہے جو اس انسان کا مالک ہے۔ وہ جس طرح فرما بردار ہے اپنے مالک کا، نقلی مالک کا، کیا انسان بھی اپنے مالک حقیقی کا اتنا فرما بردار ہے؟ جس طرح گھوڑا اپنے اس کے ایک اشارے پر دوڑ پڑتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، کبھی اس انسان نے بھی اپنے رب کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، کبھی اس انسان نے اپنے رب کے لیے بھی پسینہ بہایا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، اس گھوڑے کو دیکھو اور اس گھوڑے کے مقابلے میں اس انسان کو دیکھو، یہ انسان تو اپنے رب کا انتہائی ناشکر ہے۔ گھوڑا جتنا شکر گزار ہے اپنے مالک کا، اپنے نقلی مالک کا، اس کو مالک کیسے کہیں گے، اپنے نقلی مالک کا جتنا شکر گزار ہے، انسان تو اپنے مالک حقیقی کا اتنا بھی شکر گزار ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور تک جو مخلوقات ہیں کوئی بھی اس میں مکلف نہیں ہے حساب و کتاب کی، لیکن اس کے بعد بھی جن چیزوں کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کیسے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو۔ اور تجھ کو جو پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کو اور جناتوں کو تو اس سے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، دوسری مخلوقات کو جن کو تمہاری چاکری کے لیے پیدا کیا، ان کا جینے، ان کی زندگی کا انداز دیکھو، اور تم کو اپنے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے جینے کا انداز دیکھو، کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جن کو ایمان نہیں، جو کچھ سوچنے کو تیار نہیں، کچھ سمجھنے کو تیار نہیں، کچھ دیکھنے کو تیار نہیں، اس سے مراد کیا؟
یہاں سمجھنے سے مراد اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، دیکھنے سے مراد راہ ہدایت کا دیکھنا، سننے سے مراد آیات الہیہ کا سننا اور اس سے سبق حاصل کرنا، یہ مراد ہے۔ اس کے لیے تیار نہیں، فرمایا یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی سے اس کو پکارو۔ دیکھو اسماء الہی، اللہ اسماء جو ہے وہ اسم کی جمع ہے۔ اللہ کے اسماء مبارکہ جو ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کو جو یاد کرے وہ جنت میں جائے گا۔ بعض روایات میں دوسری احادیث مبارکہ میں اور بہت سارے اسماء مبارکہ، اللہ کے کتنے نام ہیں بس وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ یہ معروف نام ہے، جو 99 نام ہے وہ معروف نام ہے، اور وہ اس میں سے اللہ جو ہے یہ اس میں ذات ہے، اور باقی سارے اسماء مبارکہ وہ اس میں صفات کہلاتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ دعا کرے، دیکھو ایک خاص بات، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر تو معبودان باطل کی تعداد وہ 33 کروڑ بتاتے، اللہ رحم فرمائے، استغفر اللہ معاذ اللہ، 33 کروڑ۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اللہ سے متعارف کروایا جو اپنی ذات میں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، اکیلا الہ واحد، اور پھر اس کی الگ الگ صفات۔ ہماری جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات سے کہیں زیادہ اس کے اسماء مبارکہ ہے۔ انسان کو جیسے ضرورت ہو، جیسے آدمی اپنی روزی سے بہت پریشان ہے، اے رزاق مجھ پر رزق کی برسات فرما دے، اللہ مجھے رزق عطا فرما دے۔ آدمی اپنے دشمنوں سے پریشان ہے، اے ناصر میری مدد فرما دے۔ آدمی بے اولاد ہے، اے وارث مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو جو اس کے اسماء مبارکہ ہیں، جتنی تمہاری ضروریات اس سے زیادہ اس کے اسماء مبارکہ، تو تم اس کو اسی نام سے پکارو جیسے تمہاری ضرورت ہے۔ مفسرین نے اس کی ایک تشریح کی، پھر فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اس کے نام میں ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہیں، جھگڑا لڑتے ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس آیت شریفہ کی تشریح میں ایک بات جو اس کے پہلے آپ کے خادم نے درس میں عرض کیا ہے اور ایک دو بار عرض کیا ہے کہ اللہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ جو نام الحمدللہ مسلمان رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، دو ہی نام سب سے بہتر ہے۔ دو ہی نام، یا تو نام انبیاء کے نام پر ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے اسماء مبارکہ ہیں وہ اس میں سے کوئی ایک نام ہو، اور اس میں محمد یا احمد بالکل ملایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت حق جل مجدہ کی اسماء مبارکہ کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر، لیکن معلوم نہیں کہاں سے کس نے عبد المصطفیٰ، حرام ہے یہ نام رکھنا۔ مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم، مصطفیٰ آپ کا نام ہے، اور عبد جو ہے یہ عبد کس کے ساتھ لگ، صرف اللہ کے نام کے ساتھ، اس پر بھی لوگ فخر کر رہے ہیں، یہ نام بالکل نہیں رکھا جا سکتا۔ عبداللہ حضرت حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، دونوں نام اللہ کے نام پر ہیں، دونوں نام کے بارے میں پسندیدہ نام ہے اللہ کے، لیکن اس کے سوا اور بھی نام ہیں۔ تو ان ناموں کو رکھنے کے بعد اس کا خیال رکھا جائے۔ اس آیت شریفہ کی تشریح میں آسان تفسیر میں آپ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو بھی دیکھیں گے، معرف القرآن میں آپ مفتی صاحب کو دیکھیں گے، ان دونوں حضرات اور سبھی مفسرین کو آپ قریب قریب دیکھیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ جو نام اللہ کے نام پہ رکھا جائے اس کو بغیر عبد کے اس کا نام لینا حرام ہے، بلکہ مفتی صاحب نے لکھا گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے۔ عبد القیوم کو قیوم کہے گا، عبد القیوم کو قیوم کہے گا، عبد الرزاق کو رزاق کہے گا، یہ خیال رکھو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ امت جو ہے وہ کچھ سننے کو تیار نہیں، ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کو تفسیر پڑھ لیے، آپ نے تفسیر پڑھے تو ہم کو معلوم ہے، نہ پڑھتے تو کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو چیز نہیں معلوم ہے
معلوم ہو گئی تو اس پر عمل کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی اس پر مطلب متنبع کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور وہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سارے نقصان کر رہے ہیں۔ بس درس کا وقت پورا ہوا۔ آخری میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا رب تعالیٰ نے فرمایا اس میں ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ حق کے مطابق چلے گا اور اسی کے مطابق عدل کرتا رہے گا۔ کون ہے یہ امت؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ پڑھی اور فرمایا یہ میری امت ہے، اور فرمایا جناب عیسیٰ جس دن آسمان سے نازل ہوں گے اس دن تک میری امت عدل کے مطابق ہی کام کرتی رہے گی اور اللہ کے احکام کو مطلب ایک گروہ میری امت میں ایسا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو جناب عیسیٰ کے نزول کے دن تک وہ عدل پر قائم رہے گا، کوئی طاقت کوئی دباؤ اس کو حق پرستی سے روک نہیں سکے گا۔ قیامت آ جائے گی اور وہ حق کا علم بردار بنا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اسی گروہ میں شامل رکھیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما لے، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے مدارس ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو اپنی اسلامی شان شوکت کے ساتھ جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ نیا ہجری سال آپ نے شروع کیا ہے، شروع ہوا ہے جس میں آپ نے ہم لوگوں کو داخلہ عطا فرمایا۔ اے اللہ ساری کی ساری قوت اور طاقت آپ کو حاصل ہے۔ اے اللہ اس سال کو کفر اور شرک کے مٹا دینے کا سال بنا دے۔ اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ مسلمان کب تک دب کے زندگی گزارے؟ اے اللہ اب وہ موقع لا دے مولا کہ اسلام اہل اسلام سر اٹھا